عشق مشکل ڈرامہ کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ عشق مرشد کے ایپیسوڈ نمبر 10 کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایپیسوڈ نمبر 11 میں دکھایا جا رہا ہے کہ فضل بخش اور شبرا آپس میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ فضل بخش شبرا کو ایک پتھر مارتا ہے اور شبرا اسے دوبارہ وہ پتھر مارتی ہے جو کہ فضل بخش کی آنکھ میں جا لگتا ہے۔ مطلب ان کی شرارتوں سے تو لگتا ہے کہ شبرا بھی فضل بخش کی طرف اٹریکٹیو ہو رہی ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شرارتیں کر رہی ہے۔ فضل بخش کو پتھر لگتا ہے تو شبرا بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے کہ فضل بخش کا باپ اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ وہ اس کے ملازم کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ شامیر آج کل کہاں کہاں گھومتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ شامیر صاحب تو بس 3 ہی جگہوں پر جاتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پر، فراز صاحب کے ساتھ، اور یا پھر وہ اٹک جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے اور تیسری کون سی جگہ جاتا ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں، یا پھر کسی سنیما میں جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم بات کو گھما رہے ہو، تم جانتے ہو اچھی طرح کہ میں جھوٹ کو سمجھ جاتا ہوں۔ پھر وہ اس سے کو باتوں میں گول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس وہ انہی 3 جگہوں میں جاتے ہیں اور آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم گھر پر ہی رکو، میں اکیلا جاؤں گا۔ جانب سکینہ فضل بخش کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ بتائیں کمرہ کیسا لگا؟ تو وہ کہتا ہے شکر ہے میری چارپائی سے جان چھٹی، بہت اچھا ہے بیڈ روم اب۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ سب شبرا نے کیا ہے۔ اتنے میں فضل بخش کی نظر شبرا پر پڑتی ہے جو کہ اس کے کمرے میں چائے کے کپ کے ساتھ داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے تو سکینہ سے کہتا ہے رکو وہ آ رہی ہے۔ سکینہ اس سے کہتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے آپی، یعنی کہ اب برف پگھل رہی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے ہاں، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ اتنی جلدی پگھل رہی ہے۔ شبرا جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگتی ہے تو فضل بخش نوٹنکی کرتا ہے اور کہتا ہے میری آنکھ میں سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ شبرا گھبرا جاتی ہے، جلدی سے چائے کا کپ وہاں رکھتی ہے اور فضل بخش کو اپنے دوپٹے کے ساتھ ٹھکور کرنے لگتی ہے۔ فضل بخش کہتا ہے میں تو ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتا ہے اور پھر سے شرارت کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میری آنکھوں میں پھر کچھ جا رہا ہے۔ تو شبرا سمجھ جاتی ہے یہ ناٹک کر رہا ہے، کمرے سے چلی جاتی ہے اور پھر جاتے جاتے چائے کا کپ بھی لے جاتی ہے۔ فضل بخش اکیلے میں مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری جانب شبرا، سلمان صاحب اور صفیہ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ صفیہ جھولے پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو سلمان صاحب کہتے ہیں آج ہم نے کتنے عرصے بعد پلان کیا تھا کہ سب مل کر کھانا کھائیں گے، مگر پتہ نہیں یہ فضل بخش کہاں رہ گیا ہے۔ تو صفیہ ان سے کہتی ہے میرا بیٹا کوئی آوارہ گردیاں کرنے نہیں گیا، وہ اپنے دوست کے لیے خون کا عطیہ جمع کرنے گیا ہے۔ صاحب اپنی بیوی کے ساتھ خاصے رومانٹک ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ کھانا نہیں کھائے گی تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان صاحب اسے لیتے ہیں اور جھولے سے اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جانب فضل بخش کو اس کے باپ کا فون آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم گھر آ جاؤ جلدی سے۔ فضل بخش گھر جا رہا ہوتا ہے کہ اسے یاد آتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ اس نے فضل بخش کے کپڑے پہن رکھے ہیں جبکہ اسے شامیر سکندر کے رول میں جانا ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے، چلو مال چلتے ہیں۔ اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ 9 بجے مالز بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ چھپتا چھپاتا اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے اس کا باپ دیکھ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو فضل بخش اسے کہتا ہے بابا آج میں اپنے حلقے میں گیا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بابا لوگ ہمیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اپنے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لیں اس سے پوچھ لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو چکر دیتا ہوا اندر چلا جا رہا ہوتا ہے کہ اسے باپ واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ داؤد سکندر نے تمہارے لیے ایک پارٹی ارینج کی ہے، تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں وہ تمہیں کوئی سرپرائز دینے جا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر
اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر کے نیچے آتا ہے۔ فضل بخش کی برتھ ڈے پارٹی رکھی جاتی ہے۔ فضل بخش برتھ ڈے پارٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ اس کا باپ اور مہرین کا باپ بھی موجود ہوتا ہے کہ اتنے میں فضل بخش کا دوست چلاتا ہوا آتا ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ جانے کیا ہو گیا ہے، مگر وہ آتے ہی کہتا ہے چلیں اب کیک کاٹیں۔ فضل بخش کیک کاٹ کر کھسکنے ہی لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مہرین کا باپ اسے کیا سرپرائز دینے والا ہے، مگر وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو مہرین کا باپ اس سے کہتا ہے کہ رکو، مجھ سے ضروری تمہیں اور کیا کام ہے، آج کی پارٹی میں تو نے تمہارے لیے رکھی ہے، تم یہیں رکو۔ وہ رکتا ہے تو پھر داؤد سکندر اس سے کہتا ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے کچھ سرپرائز رکھا ہے، سن کر جاؤ۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا سرپرائز ہے۔ فضل بخش اندر ہی اندر جانتا ہے کہ اسے کیا سرپرائز دیا جائے گا، مگر وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ فضل بخش سے کہتا ہے کہ میاں، میں نے تمہیں اپنے صاحبزادے کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی برخوردار میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ فضل بخش سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے بابا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے کیوں؟ وہ اس سے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے مرشد سائیں سے نہیں پوچھا، میں نے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا، مگر میں ان سے پوچھے بنا کوئی کام نہیں کرتا۔ فضل بخش یہاں پر بھی اپنے باپ کو گول کر جاتا ہے اور مرشد صاحب کا بہانہ لے لیتا ہے، جیسے کہ وہ مرشد صاحب کا نام لے کر سلمان صاحب کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ ایسا بول کر وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے اور وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی مہرین گھر پہنچتی ہے تو بہت ہی غصے میں ہوتی ہے کہ فضل بخش نے مجھے کیسے انکار کر دیا۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے اس کی باتوں پر کیسے یقین کر لیا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ایک دفعہ اس کی مرضی پوچھ لیں۔ تو اس کا باپ اس سے کہتا ہے میری پرنسس، تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اگر آپ کی پرنسس ہوتی تو آج وہ ہوتا جو میں چاہتی تھی۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا، میں یہ سب کر لوں گا، مگر وہ اسے کہتی ہے کہ بابا، آپ نے اس کی سو کولڈ باتوں پر کیسے یقین کر لیا، آپ کیسے کسی مرشد پر بلیو کرتے ہیں؟ تو اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مرشد ضرور ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی پہ ضرور عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اپنی ماں کی طرح ہے، اس کی ماں بھی ان چیزوں کو مانتی تھی، میں اس کے مرشد کو بھی منا لوں گا۔ فضل بخش جیسے ہی اپنے گھر کے پارٹی سے فارغ ہوتا ہے تو پھر سلمان صاحب کے گھر جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر سے اندر داخل ہوتا ہے تو شبرا کی ماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دنیے کی گڈی پودینے کی گڈی مرچیں لے آنا، اور شبرا اسے کہتی ہے کہ اماں جان 1000 روپے میں اگر کہیں تو میں آئس کریم بھی لے آؤں۔ اسے کہتی ہے آئس کریم نہیں، تم ایسا کرنا آم لے آنا۔ اتنی باتوں میں فضل بخش دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو شبرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو مفت میں سبزیاں دلا دیتا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر وہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی سبزی منڈی پہنچتی ہے تو فضل بخش کے اسی دوست کے پاس جاتی ہے جس دوست کا کریکٹر اور نام فضل بخش نے لے رکھا ہے۔ اس کے پاس پہنچتی ہے، وہ اسے سبزی لیتا ہے، مگر فضل بخش کیونکہ اسی کے رول میں ہے، اس کا نام لے رکھا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ فضل بخش نے اسی کو دیکھ کر اس کا رول اور اس کی ڈریسنگ کر رکھی ہے۔ فضل بخش کو دیکھتے ہی کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کرتا ہے اور باتوں گھمانے لگتا ہے، تو فضل بخش اسے کہتا ہے آج اتنی اوور ایکٹنگ کی ہے، اگر دوبارہ کی تو خیر نہیں تیری۔ اسے 500 روپے کا نوٹ پکڑاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ طرف سکینہ کی ملاقات اس کے شوہر سے ہوتی ہے، وہ اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو سکینہ اس سے کہتی ہے چلو اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سکینہ کی بھی اب جلد ہی شادی ہوتی دکھائی دے گی کیونکہ سکینہ کا میاں بھی اب مان گیا ہے۔ سکینہ اور شبرا ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ سکینہ شبرا سے کہتی ہے کہ تم کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو؟ اشاروں میں کہہ دیتی ہے کہ فضل بخش کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ اسے کہتی ہے نہیں، وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے، مگر وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچنا بھی مت، میرا بھائی کوہ نور ہے، وہ بھی تمہاری ٹائپ کا نہیں ہے۔
ہے کہ سکینہ باہر نکل جاتی ہے تو شبرا کو خیال آتا ہے کہ فضل بخش اس وقت کہاں ہوگا۔ شبرا فضل بخش کے پاس چلی جاتی ہے۔ فضل بخش چھت پر بیٹھا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شبرا اس کے پاس جاتے ہی بولتی ہے کہ کیا تم تارے گن رہے ہو؟ تمہیں تو تاروں سے لگاؤ ہی نہیں۔ تو فضل بخش کہتا ہے ہاں میں تاروں کو نہیں دیکھ رہا، میں ان سے آگے کا جہان دیکھ رہا ہوں۔ امید کرتے ہیں اس سے اگلی آنے والی ایپیسوڈ زیادہ ہی دلچسپ ہوگی۔ یہاں پر شبرا اور فضل بخش کافی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں، ڈرامے کو دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے زیادہ اچھی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک آتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جاتا رہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نئے ڈرامہ سیریل کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔